نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 976، 27واں پارہ، سورہ ذاریات، آخری رکوع، آخری آیات، آیت نمبر 56 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو نعوذ باللہ ساحر اور مجنون کہتے تھے، اور اب یہ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں، تو آپ اب ان سے منہ موڑ لیں اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ نے نصیحت کی، نصیحت کرتے رہیں، جس نے فائدہ اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگ نبیوں کی بے ادبیاں کرتے رہے، ان کو نقصان پہنچاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا؟ اب دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے نبیوں کو، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو نہ بھیجتی اللہ تعالیٰ۔ پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، تو فرمایا کہ بھائی جو دین بھیجا ہے ہم نے، جو انبیاء بھیجے ہیں، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی مصلحت کے لیے، تو لوگوں کو وہ پسند نہ آئے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو روکتے نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ الٹ معاملہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ روکتے نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو جو کوئی ایک دو فائدہ اٹھانے والے ہوں گے وہ اٹھا لیں گے، اگر اس سلسلے کو روک دیں تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بندے کو خود فائدہ ہے۔ بھیجا ہے تاکہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی طرف سے انعام پائے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اگر اس کو عبادت کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ملتی تو وہ بھٹکتا رہتا، تو انعام سے محروم ہو جاتا، جنت سے محروم ہو جاتا، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتا۔ تو بھٹکنے سے بچنے کے لیے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا ذریعہ اس کے لیے قائم فرمایا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، وحی بھیجی، احکامات بھیجے۔ باقی دنیا میں جو انسانوں کے غلام ہوتے ہیں اس میں مالک کا فائدہ ہوتا ہے، مالک اس کو کہتا ہے کمائی کر کے لاؤ، وہ کمائی کر کے لاتا ہے، پیسے مالک کو دیتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے چلو میری خدمت کرو، کھانا پکاؤ، صفائی کرو، کھانا لا کے میرے سامنے رکھو، اس میں مالک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کا یہ تعلق نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بندے کو فائدہ ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو بندے کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تو روزی دینے والے ہیں، روزی بندوں سے کموانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو روزی کے لیے بندوں کے لیے انتظام کرنے والے ہیں، ان سے نہیں۔ اللہ مالک اور مملوک کا جو ایک بندے اور اس کے غلام کا جو تعلق ہوتا ہے، اللہ کا اور مخلوق کا وہ تعلق نہیں ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اب ان کی مدت سمجھیں کہ پوری ہونے والی ہے۔ یہاں ایک لفظ بولا ذنوباً، ذنوب کا ایک معنی ہوتا ہے حصہ، جیسے پہلے لوگوں کو عذاب کا حصہ ملا ان کو بھی ملے گا، جلدی نہ مچاؤ، اللہ کے یہاں وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آئے گا تو تمہیں ملے گا۔ آیا جب وقت بدر کا موقع آیا، 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار، 70 پکڑے گئے، سردار بھی تھے بیچ میں، مل گیا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے ڈول، ڈول جب ڈالتے ہیں نا کنویں میں تو وہ خالی ہوتا ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو خالی ڈول نیچے جا کے پانی کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، لٹاتے ہیں تاکہ اس میں پانی آ جائے، پھر جب وہ ڈول پانی سے بھر جاتا ہے پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی کے اوپر نہیں ٹکتا۔ تو ان کا بھی نافرمانی کا ڈول بھر گیا ہے، اب وہ نیچے ڈوب رہا ہے، بس اس کا وقت آئے گا تو ڈوب جائے گا اور یہ پکڑے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کیا قیامت کا، ان کو کہا جاتا ہے نا قیامت آئے گی، نیک کاموں کی اچھا بدلہ وہاں ملے گا، برے کاموں کی سزا بھی پوری وہاں ملے گی، تو اس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، وما خلقت، اور نہیں پیدا کیا میں نے، الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اریدو، لیکن عبادت سے میرا فائدہ نہیں، میں نہیں ارادہ کرتا، میں نہیں چاہتا، منہم ان سے، من رزق، کوئی رزق، وما اریدو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں، ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلایا کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، روزی دینے والے تو وہ خود ہیں، ذو القوہ، قوت والے ہیں، المتین، قدرت والے ہیں۔ فإن للذین، پس بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ڈول ہے یا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، ان جیسوں کے ڈول جیسا یا ان جیسوں کے حصے جیسا، فلا یستعجلون، وہ عذاب کی جلدی نہ مچائیں۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، من یومہم، اس دن کا، الذی یوعدون، جس سے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ہے کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن بڑی ہلاکت ہوگی۔ قیامت کے منکروں کی بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ قیامت کے منکر ہوں یا توحید کے یا رسالت کے یا کسی بھی دینی عقیدے کے، ان کے لیے خرابی ہوگی قیامت کے دن، وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے اور مستحکم قوت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ۔